بٹ صاحب، مسئلہ کشمیر میں پاکستان اور ہندوستان آپس میں بات کرتے ہیں، اصل فریق تو کشمیری ہیں، ان کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ یا ان کے شامل ہونے کا وقت نہیں آیا، یا ان کو پہلے دن سے شامل کیا جانا چاہیے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس سلسلے میں؟ خدا کا فضل کہیے کہ کل جماعتی حریت کانفرنس کی سیاست کاری، یا پھر یہ کہ پاکستانیوں کی کشمیر کے مسئلے پہ نظر، اور پھر کشمیریوں کی مذاکراتی عمل میں شمولیت کے لیے تدابیر، جو بھی آپ کہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہندوستان اور پاکستان کے درمیان مذاکراتی عمل کا آغاز ہوا، یہ دو طرفہ تھا۔ ہندوستان ایک خود مختار مملکت ہے، پاکستان ایک خود مختار مملکت ہے۔ ہم خود مختار مملکت نہیں ہیں، ہم متنازع خطے ارض سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خطے ارض جس کے دو ٹکڑے ہو چکے ہیں، ایک ہندوستان کے تسلط میں ہے، ایک پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ اور اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے جب یہ محسوس کیا کہ اب بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، غالباً ہمیں دو طرفہ بات چیت میں بیٹھنے کا موقع نہ ملے، یا یہ کہ یہ موقع نہیں دیا جائے گا، ہم خود مختار مملکت نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ تو ہمارا ہے، ہم تو بنیادی فریق ہیں، بات تو ہماری چلنی چاہیے اور نقطہ نظر ہمارا سنا جانا چاہیے، ہمیں سمجھا جانا چاہیے۔ تو اس لیے ہم نے ایک ایسی ترکیب سوچی جسے ہم تکونی بات چیت کہتے ہیں۔ یہ صرف فریقی نہیں بلکہ تکونی۔ ہم نے ہندوستانیوں کے ساتھ بات کی، ہماری شمولیت تھی، ہم نے پاکستانیوں کے ساتھ بات کی، ہماری شمولیت تھی، کشمیری تھے، اور ہم نے اپنا نقطہ نظر شد و مد کے ساتھ، میں نہ کہوں تو نہ صحیح، لیکن ہم نے جب باتیں کی کشمیر کے بارے میں، کھری باتیں کی، اور صاف صاف بتلا دیا کہ ہم 3 شرائط پہ بات چیت کرتے ہیں۔ ایک، یہ بات چیت خالصتاً اور اصلاً مسئلہ کشمیر کے حوالے سے ہوگی۔ ثانیاً، یہ اس بات چیت میں پاکستان کی شمولیت لازم، اور ثالثاً یہ کہ ہم کسی آئین کے دائرے میں یہ بات چیت نہیں کرتے ہیں، ہم یہ بات چیت متنازع کشمیر کے دائرے میں کرتے ہیں۔ ناظرین، عبدالغنی بٹ صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سا اشتہاری وقفہ۔ ناظرین خوش آمدید۔ ہم پروفیسر ڈاکٹر عبدالغنی بٹ صاحب سے گفتگو کر رہے تھے۔ پروفیسر صاحب، اب جب کہ مسئلہ کشمیر پر بھارت اور پاکستان بیک ڈور ڈپلومیسی بھی کر چکے ہیں، اور 6 آپشن کا ذکر پرویز مشرف صاحب نے کیا، کیا یہ آپشن کشمیری قیادت کو بتائے گی اور اس سے متفق ہیں، یا یہ کوئی آپشن نہیں تھا، ویسے ہی گپ شپ تھی؟ میرا خیال ہے جب بھی کوئی قوم یا کوئی قومیں جو کسی جھگڑے سے دوچار ہوں، اس مسئلے کے حل کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں، تو وہ حل کے کئی خاکے زیر غور لائے جاتے ہیں، اور کئی لوگ کئی خاکے پیش کرتے ہیں۔ کشمیر کے حل کے حوالے سے بھی کئی خاکے پیش کیے جا چکے ہیں۔ اگر آپ تاریخ دیکھیں گے تو تاریخ میں پہلا حل جو رائے شماری کا قرار دیا گیا تھا، اور جو قراردادوں کے مطابق ہونا قرار پایا تھا، یعنی اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق، اقوام متحدہ کی قراردادیں میرا یہ خیال ہے کہ ہماری جدوجہد کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت بھی تسلیم کرتا ہوں کہ آج تک 60 سال گزر چکے، لیکن ان پہ کوئی عمل نہیں ہو سکا۔ اس میں غالباً کوئی قانونی اڑچن اس اعتبار سے بھی ہو کہ وہ جس دفعہ کے تحت وہ شکایت درج کروائے گی، اس کے مطابق اس کے حوالے سے سلامتی کونسل یہ کہتی ہے کہ جب تک فریقین رضامند نہ ہوں تب تک قراردادوں پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اب ایک فریق رضامند ہو جاتا ہے، دوسرا نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے عمل درآمد بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ قراردادیں ہماری جدوجہد آزادی کی بنیاد قرار پاتے ہیں، اس میں دو رائے نہیں، الا یہ کہ یہ حقیقت بھی ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا یا نہیں کیا جا سکتا، وجوہات کچھ بھی ہوں، لیکن عمل نہیں ہو سکا۔ لیکن پھر اس کے بعد اس کے ساتھ ہی 1950 کے عشرے میں ایک تجویز سر اون ڈکسن کی تھی،
وہ چناب کو انہوں نے ایک تقسیم کی لائن قرار دیا تھا اور یہ ہندوستان کے لیے کہا تھا کہ یہ جموں جو ہے ہندوستانی علاقہ ہے، وہاں رائے شماری کی کوئی ضرورت نہیں، اسی طرح سے آزاد کشمیر میں رائے شماری کی کوئی ضرورت، اس کشمیر میں آپ رائے شماری کریں۔ ان سے پوچھا جائے یہ کشمیر جانا چاہیں گے ہندوستان یا پاکستان جانا چاہیں گے کہ ہندوستان جانا چاہیں گے، ایک تو یہ بھی تھی۔ اس کے بعد ایک اور آ گئی اور اس میں خالصتاً کشمیر کو یہ بھی ایک تجویز تھی، کشمیر کو ایک آزاد خطہ قرار دیا جائے اور اس کے تعلقات دونوں ہندوستان اور پاکستان سے بھی ہوں، یہ بھی ایک تجویز تھی۔ اس کے بعد ایک اور تجویز میرا خیال ہے یہ بھی تھی کہ وہ ایک امریکہ سے ایک صاحب نے وہ تجویز پیش کی تھی کہ کشمیر کا ایک ایسا نظام جس میں ان لوگوں سے پوچھا جائے جو مسلمان ہیں جموں میں، ان سے یہ پوچھا جائے وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، جموں خطے کے ساتھ رہنا چاہیں گے یا کشمیر خطے کے ساتھ رہنا چاہیں گے، کچھ وہ بھی ایک طرح سے تقسیم کی بات ہوئی تھی، یہ بھی ایک تجویز تھی۔ چوتھی تجویز یہ بھی تھی کہ صاحب جہاں تک کشمیر وادی کا تعلق ہے اس کو ایک آزاد معاشی یا اقتصادی خطہ قرار دیا جائے اور اس کو مالیاتی اعتبار سے ایک منڈی قرار دیا جائے، یہاں سب لوگ آ جائیں، کاروبار کریں، صنعت لگائیں اور اس کا ہندوستان اور پاکستان کے ساتھ برابر کا تعلق ہو، یہاں ہندوستان والے بھی پاکستان والے بھی آئیں جائیں اور یہ خود حکمرانی کے نظام میں ان کا نظام، ان کا سیاسی نظام ہو، ویٹیکن کی طرز پر، ویٹیکن کی طرز۔ ہاں وہ آ گیا ٹھیک۔ تو پھر جنرل صاحب کی جانب سے بھی، یعنی حکومت پاکستان جب جنرل مشرف صاحب صدر تھے تو اس دور میں ایک خاکہ پیش کیا گیا جس میں 4 شقیں تھیں، ایک سیلف گورننس خود حکمرانی، دوسرا ڈی ملٹرائزیشن فوجی انخلا، تیسرا ایرریلیونٹ بارڈرز یعنی راستے کھل جائیں، نرم یہ جو لائن آف کنٹرول ہے ان کو وہ بہت نرم کیا جائے، حد یہ کہ ان کو ایرریلیونٹ قرار دیا جائے، نہیں کوئی نہیں یہ لائن ہی نہیں ہے، اس کے اوپر سے چلا جا سکتا ہے، اس کو روندا جا سکتا ہے، لائن رہتی ہے کہ نہیں رہتی ہے لیکن اس کو روندا جا سکتا ہے اور لوگ آئیں گے جائیں گے، تجارت ہوگی آزادانہ طور پہ ہوگی۔ اور 5واں جوائنٹ مینجمنٹ جسے آپ مشترکہ نگرانی کا نظام کہتے ہیں۔ اس پر گفتگو بھی ہوتی رہی 2 حکومتوں کے درمیان، اس میں کل جماعتی حریت کانفرنس کو بھی اعتماد میں لیا گیا اور مجھے معلوم ہے کہ ہمارے چیئرمین نے اس کی حمایت میں بھی بات کی تھی، خود میں نے بھی اس کی حمایت میں بات کی اور اس کو حل قرار نہیں دیا گیا، اس کو حتمی حل کا بہت بڑا ذریعہ قرار دیا گیا، یعنی اگر ان 4 شقوں پر عمل ہوتا ہے تو اس عمل کے نتیجے میں آپ جہاں پہنچیں گے وہ کشمیر کا حل ہوگا۔ آپ آہستہ قدم بقدم چلیں گے، پہلا قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، چوتھا قدم، چوتھے قدم پر آپ لوگوں سے پوچھیں گے، تب تک 4-5 سال گزر چکے ہوں گے، ان سے پوچھیں گے آپ مطمئن ہیں کہ نہیں کی صورت میں پھر لوگوں سے رائے لی جائے گی، آپ کیا چاہتے ہیں، الحاق پاکستان، الحاق ہندوستان جانا چاہتے ہیں جائیے، پاکستان جانا چاہتے ہیں جائیے، خود مختار رہنا چاہتے ہیں رہیے۔ اس کے لیے کوئی وقت کا تعین بھی تھا کہ 5 سال بعد، 10 سال بعد؟ میرا خیال ہے 7 سال کا 7 سال کر سکتے